بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ہسٹوریئر کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ دوستو، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اسے دیکھ کر آپ کا رخ انور نکھر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ جب اس شخص کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکی کی مثل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ شخص روزانہ مجھ پر ایک ایسا درود پاک پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا، وہ یہ کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ، یعنی اے اللہ عز و جل، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیج جو ان پر درود پاک بھیجتی ہے۔ ان پر ایسا درود بھیج جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو مٹاتا ہے، اور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، یا یہ فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو دوستو، آپ کے قبیلے کے اوصاف کے بارے میں سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جتنے قبیلے آباد تھے ان میں سے ہر قبیلہ اس وقت کے مناسب میں کسی نہ کسی منصب سے ضرور سرفراز تھا۔ مثلا بنو عبد مناف کے پاس حجاج کرام کے لیے پانی اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری تھی۔ بنو عبد الدار آپ کے پاس جنگی معاملات اور کعبۃ اللہ شریف کی حفاظتی امور کی ذمہ داری تھی۔ بنو مخزوم کے پاس لشکروں کے سپہ سالار ہونے کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح بنو تمیم بن مرہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا، ان کا کام خون بہا اور دیتیں جمع کرانا تھا۔ بنو تمیم کی خصوصیات
عرب کے دوسرے قبائل سے مختلف نہ تھیں۔ ان میں بھی وہی اوصاف پائے جاتے تھے جو دوسرے عرب قبیلوں میں پائے جاتے تھے: جرت، شجاعت، سخاوت، مروت اور ہمدردی، بہادری و جفاکشی، ہمسایہ قبائل کی حمایت اور حفاظت، معاہدے کی پابندی وغیرہ تمام اوصاف سے بنو تمیم متصف تھے۔ اب سنتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں 3 قول ہیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر اور اسد الغابہ، یہ 3 کتابیں ہیں، ان میں الگ الگ قول ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عبد الکعبہ آپ کا نام ہے۔ جمہور اہل نسب کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدیم نام عبد الکعبہ تھا۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر عبداللہ رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے عبد الکعبہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جب دعا کرتی تو یوں کہتی: یا رب عبد الکعبہ، اے عبد الکعبہ کے رب۔ اور تیسرا قول عتیق کے بارے میں ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عتیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور یہ نام ان کے والد نے رکھا، جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا ہے۔ ان تینوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ مطابقت کی صورت یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، بعد میں انہوں نے یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ اور عتیق آپ کا لقب تھا، لیکن اسے نام کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ آپ کی کنیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ واضح رہے کہ آپ اپنے نام سے نہیں بلکہ کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ کی اس کنیت کی اتنی شہرت ہے کہ عوام الناس اسے آپ کا اصلی نام سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر کنیت کی وجوہات کیا ہیں؟ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ابکر ہے اور بیکار ہے، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی یا جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا، یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا۔ عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور بہت مالدار بھی تھے، اونٹوں کے معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی ہے اولیت، تو ابو بکر کے نام ہوئے اولیت۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، ہجرت کرنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد قیامت کے دن قبر کھلنے وغیرہ ہر معاملہ میں اولیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کنیہ بابی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع ہی سے خصائل حمیدہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملقب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
پہلے کسی کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا۔ اور اب کہتے ہیں کہ عتیق نام کی اس لقب کی جو وجوہات ہیں وہ سنیے۔ صحیح ابن حبان کے اندر فرمایا گیا، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام صحن میں تشریف فرما تھے۔ میرے اور ان کے درمیان چارپائی رکھی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، یعنی جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اس کے بعد سے آپ عتیق مشہور ہو گئے۔ حسن و جمال کے سبب آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ المعجم الکبیر کے اندر نسبت ابی بکر صدیق و اسمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا لیث بن سعد، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، علامہ ابن معین اور دیگر کئی علماء کرام رحم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا تھا، اور ہر کام کے اندر آپ کو آگے آگے رہنے میں، ہر خیر کے کام میں آگے رہنے کے سبب آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ الریاض الندرہ کے اندر یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں علامہ ابو نعیم فضل بن دکین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سمی بذالک بانہ قدیم فی الخیر، یعنی خیر اور خوبی میں سب سے پہلے اور دیگر افراد سے مقدم ہونے کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر آپ کے نسب کی پاکیزگی کے سبب آپ کو عتیق کہا جانے کا واقعہ موجود ہے، روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا زبیر بن بکار علیہ رحمت اللہ الغفار اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت نے بیان کیا ہے، انما سمی عتیقا لانہ لم یکن فی نسبہ شیء یعاب بہ، یعنی حسب اور نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کی عیب جوئی کی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ والد کے نام رکھنے کے سبب آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ یہ بھی روایت المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کا نام عتیق رکھا گیا اور بعد میں آپ کو عبداللہ کہا جانے لگا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، آپ کے والد ابو بکر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ۔ عرض کیا، لوگ تو آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ فرمایا، میرے دادا ابو قحافہ کے 3 بچے تھے، آپ نے ان کے نام عتیق، معتق اور معتق رکھے۔ آپ اپنی ماں کی دعا کے سبب بھی عتیق ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو لے کر بیت اللہ شریف چلی گئیں اور گڑ گڑا کر یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اگر یہ میرا بیٹا موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ یہ عتیق نام کا جو غلبہ ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں معرفت الصحابہ لابی نعیم، اس کتاب کے اندر روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وَإِنَّ اسْمَهُ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ حَيْثُ وَلَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عثمان فَغَلَبَ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَتِيقِ، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام آپ کے گھر والوں نے رکھا وہ عبداللہ بن عثمان ہے، لیکن اس پر عتیق نام غالب آ گیا۔ مسند الفردوس کے اندر فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں آپ عتیق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، یعنی ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں۔ اسی طرح میرات المناجیح کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے آقا کے ظلم اور ستم اور دیگر کئی مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا تو عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے اقوال بیان ہوئے ہیں نام عتیق کے بارے میں، تو ان کی آپس میں مطابقت کیا ہے؟ آپ کے لقب عتیق کے بارے میں جتنے بھی اقوال ذکر کیے گئے، ان تمام میں کوئی تضاد نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو لقب عتیق سے کسی ایک معنی میں پکارا ہو اور دیگر لوگوں نے اس معنی میں بھی اور کسی دوسرے معنی میں پکارا ہو، پھر قریش میں وہی مستعمل ہو گیا اور پھر یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی باقی رہا، لہٰذا مختلف معنی کے اعتبار سے تمام کا آپ کو عتیق پکارنا درست ہے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں۔ حضرت سیدتنا نبع حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی صدیق ہیں۔ سنن ترمذی شریف ہے، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبل حرا پر گئے تو اچانک وہ لرزنے لگا۔ محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، یعنی اے حرا ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت پہاڑ پر کون تھے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ،
سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، پھر حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پوچھا گیا یہ تو 9 افراد ہیں، 10ویں کون ہیں؟ فرمایا میں ہوں۔ پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہیں وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین کے نزدیک بھی آپ صدیق ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، یا جبرائیل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے جبرائیل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، ان اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدقک وہو الصدیق، یعنی اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا، ابو بکر تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ خوش طبعی فرما رہے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب میرے دوست ہیں۔ ہم نے عرض کی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا ذاکا امرؤن سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبرائیل و محمد صلی اللہ علیہما۔ فرمایا ان کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا ہے۔ اور آپ صرف اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے پہلے ہی صدیق ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ جاہلیت میں لقب صدیق سے پکارا جاتا تھا کیونکہ آپ ہر وقت سچ بولتے تھے، سچ کے سوا آپ کے منہ سے کچھ نہ نکلتا تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے آپ کا شمار قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی دیتیں بھی ادا کر دیتے تھے۔ اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا تو اس کی طرف سے خون بہا آپ ادا کرتے تھے۔ اگر وہ غریب ہوتا تب بھی قریش آپ کی بات کو اہمیت دیتے اور دیت قبول کر لیتے اور قاتل کو چھوڑ دیتے، اور اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا دیت کی ذمہ داری لیتا تو ہرگز قبول نہ کرتے اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ لوگ آپ کی بات کی تصدیق کرتے تھے، اس لیے آپ زمانہ جاہلیت میں ہی صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ معراج شریف کی تصدیق کے سبب آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، یعنی کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اوا قال ذالک، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے اور میں ان کی بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا،
او تصدقہ انہ ذهب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، یعنی کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نعم انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذالک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحہ، جی ہاں میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ بس اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو صدیق کہا اور آپ صدیق مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا، اور ہر آسمان پر صدیق لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرج بی الی السماء فیما مررت بسماء الی وجدت اسمی مکتوبا محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی، یعنی شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے لگا کر آپ کے منہ کو چوم لیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور رات روشن تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر میرے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر کی کتنی نیکیاں اور کس درجے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو دو کر کے خرچ کی، اسے جنت کے دروازوں سے اس طرح آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ بس نمازی کو باب الصلاۃ سے، اہل جہاد کو باب الجہاد سے، صدقات و خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ اور روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟
اس کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ مقصود تو جنت میں داخلہ ہے اور وہ کسی ایک دروازے سے بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ہاں، اور یقیناً تم انہی لوگوں میں سے موجود ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں کچھ پرندے بختی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے اور موٹے تازے ہوں گے، اور جس طرح اونٹ درختوں سے چرتے ہیں ویسے ہی وہ چریں گے، جنتی درختوں سے چرتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو موٹے تازے پرندے ہوں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کو کھانے والا بھی ان کی طرح موٹا تازہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے تم ان موٹے تازے جنتی پرندے کھانے والوں میں سے ہوگے۔ دوستو، آپ کو یقیناً ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت